مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں ہمارے پڑوسی ملک نے ہم پہ جارحانہ اقدامات کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ افواج پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور قوم نے اپنی افواج کا پورا بھرپور ساتھ دیا اور ہم نے ان کو ایک تاریخی دھول چٹائی. اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ اچانک سے یہ پانی کے اتنے بڑے حجم کو پاکستان کی طرف چھوڑ دینا, جبکہ مودی وہاں پہ مسلسل اپنی الیکشن کیمپین کو اکسانے کے لیے, بھڑکانے کے لیے کوئی نہ کوئی مواد تلاش کرتے پھر رہے ہیں, اور اچانک ان کو جب ان کے مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے وہاں پہ, تو شاید انہوں نے مزید اپنی جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاید انہوں نے کوئی اندیکھا انسوچا اقدام کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کی طرف پانی کو اس قدر بہاؤ سے چھوڑ دیا ہو, کیونکہ بظاہر تو سیدھا سیدھا عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ آبی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہاں پر نا دو باتیں کرنا چاہوں گا لازمی طور پر. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہوا ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی ہے اور ہندوستان پر بھی ہے. تو آج میں نے کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں بھارتی پنجاب کی اور دیگر کے جہاں اس طرح کی صورتحال جو ہے نا بنی ہوئی ہے, لیکن اس میں جو اصل بات یہ کہ سنتاس معاہدہ ہمارا ان کے ساتھ ہوا تھا, اس کی وائلیشن انہوں نے کی ہے, اور یہ ایک معاہدہ نہیں ہے کہ جس کی انڈیا وائلیشن کر رہا ہے. انڈیا وہ ہر جگہ پر ان کی طرف سے وائلیشن ہوتی ہے, تو یقینی طور پر ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بر وقت ہمیں ساری چیزوں سے مطلع کریں. اور دوسری بات جو سب سے بڑا ایشو جس کو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پانی جمع کر کے کیوں چھوڑا جا رہا ہے. بالکل یعنی آپ اپنے اسپل ویز کھول کر رکھیں, آپ کو پتا ہے کہ پیچھے سے پانی آ رہا ہے, فلڈ آ رہا ہے, پانی جمع ہو رہا ہے, راوی میں جمع ہو رہا ہے, چناب میں جمع ہو رہا ہے, ستلج میں جمع ہو رہا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ پانی مستقل چھوڑتے رہیں ہمارے ساتھ, ہاں جی, ہمارا جو سنتاس معاہدہ ہے اس کے مطابق جو ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ جس کے تحت انہوں نے ہمیں مطلع کرنا ہے, تو مطلع کیے رکھیں اور یہ کام چلتا رہے. تو اگر یہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہوتا تو یقینی طور پر یہ والی سچویشن جو ہے نا وہ نہیں بنتی. تو چونکہ انہوں نے دیکھ لیا, ایک بات کی یہاں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے, ان کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ شاید ہندوستان ہمارا پانی روک سکتا ہے. ہندوستان ہمارا پانی نہیں روک سکتا. یہ بات جو ہے نا خود بھی دیکھ لیا, ان کے یہ ڈیم اڑ جانے اور یہ ساری چیزیں ہو جانی ہیں. تو لیکن یہ کہ ان کے پاس ایک ہتھیار ضرور موجود ہے جس کو ابھی انہوں نے استعمال کر لیا کہ وہ پانی کو مستقل اسٹور کرتے رہتے ہیں اور اسٹور کرنے کے بعد یکمشت اس کو چھوڑ دیتے ہیں, تو جس کے سبب ہمیں مسائل کا زیادہ سامنا ہوتا ہے. تو یقینی طور پر یہ آبی دہشت گردی ہے, اس کو پوری دنیا میں اٹھانا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو بات کرنا چاہیے. خواجہ آصف صاحب نے بڑا عجیب و غریب سا جو ہے نا ایک آج جو ہے نا وہ بیان دے دیا ہے کہ یہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو خواجہ صاحب بلا وجہ یہ پہلے مطالعہ کرنا چاہیے سنتاس معاہدے کا. ایک اور بھی بات درج کرنا چاہتا ہوں, یہ مودی نا آپ سے رام ہونے والا نہیں ہے. یہ رام رام کرتا رہے گا لیکن آپ سے رام نہیں ہوگا. پاکستان کی نمائندگی کیا کریں, پاکستان کی بات کیا کریں, یہی زیادہ بہتر ہے. انہوں نے ابھی دہشت گردی کی ہے, اس پر پوری دنیا میں بات کرنی چاہیے. جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ہر طرف کرتے ہیں, بنگلہ دیش والی طرف بھی کرتے ہیں, ہماری طرف بھی کرتے ہیں, اور مسلسل اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو اس کو یہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ڈوب رہے ہیں. اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے, لاہور کی صورتحال دیکھیں, قصور کی صورتحال دیکھیں, حافظ آباد کی صورتحال دیکھیں, اور اس کے بعد آگے آ کر جو جیسے جیسے یہ آتا رہے گا آگے پانی, تو پورا ملک ہمارا جو ہے اس سے افیکٹڈ ہوگا. تو اس کو تو آپ دنیا میں اٹھائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی انڈیا نے یوں نہیں کیا, تو بھائی